بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب سلطان نور الدین زنگی انطاکیہ پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے تو اچانک انہیں ایک المناک خبر ملی۔ دمشق کے وزیر امیر معین الدین نے وفات پائی۔ اس کے مرتے ہی دمشق کے نااہل حکمران امیر مجیر الدین نے حکومت کی باغ ڈور سنبھال لی۔ امیر معین الدین اسلام کا درد رکھنے والا، دور اندیش اور انتہائی لائق منتظم تھا۔ اس کی موت نے دمشق کے گرد و نواح میں بسنے والے عیسائیوں کے حوصلے بلند کر دیے اور انہوں نے حران کے علاقے کو تباہ و برباد کرنا شروع کر دیا۔ وہ کھلے عام مسلمان عورتوں اور بچوں کو گرفتار کر کے لے جاتے تھے اور پھر انہیں غلام بنا کر بازاروں میں فروخت کر دیتے تھے۔ جب سلطان نور الدین زنگی کو ان واقعات کی خبریں موصول ہوئیں تو وہ بہت رنجیدہ خاطر ہوئے۔ پھر فوری طور پر سلطان عادل نے اپنے قاصد کو یہ پیغام دے کر امیر مجیر الدین کے پاس دمشق بھیجا: اگر ان فتنہ پردار عیسائیوں کی سرکوبی نہیں کی گئی تو ایک دن تمہاری سلطنت بھی غیر محفوظ ہو جائے گی۔ امیر مجیر الدین نے اس مخلصانہ مشورے کو بڑی حقارت سے ٹھکرا دیا اور سلطان نور الدین زنگی کے خط کے جواب میں صاف صاف لکھ دیا کہ وہ اپنی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ امیر مجیر الدین کے جواب سے سلطان عادل کو سخت مایوسی ہوئی۔ وہ جانتے تھے کہ اگر مجیر الدین کی اصلاح نہیں کی گئی تو عیسائیوں کو دوبارہ قدم جمانے کا موقع مل جائے گا اور پھر اس پورے علاقے کی آزادی خطرے میں پڑ جائے گی۔ مجبوراً سلطان نور الدین زنگی نے اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک لشکر کی قیادت اسد الدین شیرکو کو سونپی اور صلاح الدین کو اس کا نائب مقرر کیا۔ پھر یہ لشکر مفسد عیسائیوں کی سرکوبی کے لیے حران کی طرف روانہ ہوا۔ دوسرے لشکر کی قیادت خود سلطان نور الدین محمود زنگی کر رہے تھے، جس کا رخ دمشق کی طرف تھا۔ سلطان عادل برق رفتاری کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے دمشق کے نواحی علاقے بلبک میں داخل ہوئے، جو 2 سال سے قحط کا شکار تھا اور یہاں کے مقامی باشندے سخت عذاب میں مبتلا تھے۔ پھر عجیب بات ہوئی کہ جیسے ہی سلطان عادل نے بلبک کی حدود میں قدم رکھا تو یکایک مشرق کی سمت سے ایک گہرا سیاہ بادل اٹھا اور دیکھتے ہی دیکھتے موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ اس علاقے کے رہنے والوں نے سلطان نور الدین زنگی کی آمد کو نہایت مبارک سمجھا اور پانی میں بھیگتے ہوئے سلطان عادل کے دیدار کو حاضر ہوئے۔ پھر جب سلطانی لشکر آگے بڑھا تو بلبک کے باشندوں کے ہونٹوں پر بس ایک ہی دعا تھی: اے اللہ، تو امیر مجیر الدین کو برباد کر اور سلطان نور الدین کو فتح و نصرت سے ہمکنار کر کے ہمیں ایسے ہی مہربان اور عادل حکمران کی ضرورت ہے۔ جیسے ہی امیر مجیر الدین کو سلطانی لشکر کے آنے کی خبر ملی تو اس نے ایک نہایت گستاخانہ خط نور الدین زنگی کے نام تحریر کیا کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ بلا تاخیر واپس چلے جاؤ، ورنہ ہماری شمشیریں اور نیزے تمہارا استقبال کریں گے اور تمہیں شکست و نامرادی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ امیر مجیر الدین کا خط پڑھ کر سلطان عادل کو سخت غصہ آیا، مگر انہوں نے بے مثال ضبط و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ اگر وہ چاہتے تو چند روز میں دمشق کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے، لیکن انہوں نے مسلح تصادم کے بجائے مذاکرات کو ترجیح دیتے ہوئے جوابی خط تحریر کیا: تم خود میرے پاس آؤ یا کسی معتبر امیر کو بھیج دو تاکہ ہم دونوں مل کر سلامتی کا کوئی راستہ اختیار کر لیں۔ امیر مجیر الدین نے سلطان عادل کے جواب کو والی شام کی کمزوری سمجھا اور فوراً دوسرا خط لکھا: ہم اپنے الفاظ واپس نہیں لیتے، ایک بار جو کہہ دیا سو کہہ دیا، تمہاری سلامتی اسی میں ہے کہ الٹے قدموں لوٹ جاؤ۔ مجبوراً سلطان نور الدین محمود زنگی نے آگے بڑھ کر پورے دمشق کا محاصرہ کر لیا۔ پھر اس قدر دباؤ بڑھایا کہ امیر مجیر الدین نے گھٹنے ٹیک دیے اور سلطان عادل سے صلح کی درخواست کی۔ سلطان نور الدین زنگی نے اپنی طرف سے صلح کی 2 شرائط پیش کیں: پہلی یہ کہ امیر مجیر الدین اپنے ہاتھ سے صلح نامہ تحریر کرے اور دوسری یہ کہ صلح کی درخواست لے کر وہ خود سلطان کی خدمت میں حاضر ہو۔ وہ بڑا ذلت آمیز منظر تھا کہ جب امیر مجیر الدین اپنے چند محافظوں کے ساتھ صلح نامہ ہاتھ میں لیے ہوئے
سلطان کے خیمے میں داخل ہوا۔ پھر کچھ دیر بعد سلطان نور الدین زنگی دمشق کے تخت پر جلوہ افروز ہوئے۔ امیر مجری الدین ان کے بائیں ہاتھ پر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ پھر سلطان عادل انتہائی پرجلال لہجے میں حاضرین دربار سے مخاطب ہوئے۔ میں نے والی دمشق کی تمام گستاخیوں کو معاف کرتے ہوئے صلح و سلامتی کا راستہ صرف اس لیے اختیار کیا کہ اہل ایمان کا خون زمین پر نہ گرے، جو میری نظر میں دنیا کی ہر شے سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی اور امیر مجری الدین کے درمیان معاہدہ طے پایا، جس میں تحریر تھا کہ جامع دمشق میں خلیفہ بغداد اور سلطان مسعود سلجوقی کے ناموں کے بعد خطبوں میں سلطان نور الدین محمود زنگی کا نام بھی پڑھا جائے گا۔ اس کے علاوہ تمام فوجی افسروں کا تقرر سلطان عادل کی منظوری سے ہوا کرے گا اور انہی کے نام کا سکہ دمشق میں رائج کیا جائے گا۔ صرف مالی انتظامات امیر مجری الدین کے پاس رہیں گے۔ اس معاہدے کے بعد سلطان نور الدین محمود زنگی خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر حلب واپس آ گئے۔ پھر جب دوسرے حلب کا دربار آراستہ تھا تو اسد الدین شیرکو اور یوسف صلاح الدین اس خوشخبری کے ساتھ داخل ہوئے کہ حران میں عیسائیوں کی فتنہ پردرازیوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا گیا۔ یہ اتنی بڑی خبر تھی کہ سلطان عادل شدت جذبات میں تخت سے نیچے اتر آئے اور والہانہ انداز میں اسد الدین شیرکو کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ پھر صلاح الدین ایوبی کے ماتھے کو چوما، جہاں شمشیر کے کئی زخم نمایاں تھے۔ سلطان نور الدین محمود زنگی نے بڑے جذب و کیف کے عالم میں کہا، معزز و سربلند ہے وہ پیشانی جو حق کے راستے میں کھائے ہوئے زخموں سے سجائی جائے۔ یوسف صلاح الدین کا یہ دوسرا جنگی کارنامہ تھا۔ حران کے عیسائیوں کا خاتمہ کرنے میں صلاح الدین ایوبی نے اپنے چچا اسد الدین شیرکو کے ساتھ مل کر جو کارنامہ انجام دیا تھا، اس نے صلاح الدین کو سلطان نور الدین محمود زنگی کی نگاہ میں عزیز تر بنا دیا تھا۔ انصاف پسند معزز درباری امراء جن کے سینے جذبات حسد سے پاک تھے، وہ بھی یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ سلطان عادل کا انتخاب درست تھا۔ صلاح الدین کا باپ نجم الدین ایوب بھی بہت خوش تھا، مگر کبھی کبھی اس زمانے کو یاد کر کے دل ہی دل میں شرمندہ ہو جاتا تھا جب وہ یوسف کی پیدائش کو منحوس سمجھتا تھا، اور اب وہی منحوس بچہ اپنے باپ کے لیے مبارک ثابت ہوتا جا رہا تھا۔ دمشق سے حلب پہنچنے کے بعد صلاح الدین سب سے پہلے اپنی والدہ ست الملک خاتون کی قدم بوسی کو حاضر ہوا، پھر بے شمار دعاؤں کے سائے میں اپنے استاد گرامی قاضی ابن ارسون کی درسگاہ میں داخل ہوا۔ اس وقت قاضی صاحب چند علم دوست معززین شہر کے ساتھ اپنی مسند پر تشریف فرما تھے۔ جیسے ہی صلاح الدین درسگاہ میں داخل ہوا، قاضی ابن ارسون اپنی نشست پر کھڑے ہو گئے۔ حاضرین درسگاہ کے لیے قاضی صاحب کا یہ عمل شدید حیرت کا سبب تھا۔ قاضی ابن ارسون سلطان نور الدین محمود زنگی کے علاوہ وہ بڑی سے بڑی شخصیت کے احترام میں کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ خود صلاح الدین کو بھی اپنے استاد گرامی کے اس انداز پر بڑا تعجب تھا۔ قاضی ابن ارسون بڑے والہانہ انداز میں اپنے شاگرد سے ملے، پہلے صلاح الدین کو گلے لگایا، پھر اس کی کشادہ پیشانی کو، جن پر زخموں کے کئی نشان تھے، محبت آمیز نظروں سے دیکھتے رہے۔ پھر صلاح الدین ایوبی کے ماتھے کو بوسہ دیتے ہوئے فرمایا، سبحان اللہ، کیسا نور ہے جو اس درسگاہ کے بامدر کو روشن کر رہا ہے۔ پھر صلاح الدین کو مسند پر اپنے قریب بٹھایا اور حاضرین مجلس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں اپنے شاگرد یوسف کے نہیں، ایک مرد مجاہد کے احترام میں کھڑا ہوا تھا۔ ہم لوگ تو گوشہ نشین ہیں جو کتابوں کے اوراق الٹتے رہتے ہیں، اور یہ مجاہدین کفار کی صفوں کو الٹتے رہتے ہیں، دونوں کاموں میں بڑا فرق ہے۔ یہ کہہ کر قاضی ابن ارسون نے حاضرین درسگاہ کو سرور کونین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سنائی، جس کا کم و بیش مفہوم کچھ اس طرح ہے: اسلامی سلطنت کی سرحدوں کی حفاظت میں پہرا دینے والے مرد مجاہد کی ایک رات
گوشہ نشین زاہدوں کی 100 سالہ عبادت سے بہتر ہے۔ قاضی ابن ارسطو کی خدمت میں حاضری دینے کے بعد صلاح الدین اس حجرے میں پہنچا جہاں شاریہ دن رات عبادت اور تلاوت میں مصروف رہتی تھی۔ صلاح الدین نے دروازے پر دستک دی۔ شاریہ اس وقت اپنے فرشی بستر پر دراز تھی۔ یہ فرشی بستر ایک چٹائی اور دری پر مشتمل تھا۔ دستک کی آواز سن کر شاریہ چونکی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ شاریہ کے چونکنے کی وجہ یہ تھی کہ مدرسے میں صرف ایک بوڑھی عورت تھی جو شاریہ کے کمرے میں بغیر اجازت آیا جایا کرتی تھی۔ پھر دستک دینے والا کون تھا؟ شاریہ عجیب سی الجھن میں مبتلا تھی۔ اس دوران میں دوسری دستک ہوئی۔ شاریہ نے گھبرا کر پوچھا، کون؟ باہر سے ایک مانوس آواز سنائی دی، یوسف۔ شاریہ کا چہرہ مسرت سے کھل اٹھا۔ اس نے بدحواسی کے عالم میں اپنے سر پر چادر ڈالی اور تیزی سے اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ سامنے صلاح الدین کھڑا تھا۔ شاریہ کچھ دیر کے لیے اپنے گرد و پیش سے بے خبر ہو گئی۔ یوسف نے بڑی حیرت سے شاریہ کے چہرے کو دیکھا۔ کثرت ریاضت سے اس کا سرخ و سفید رنگ زردی مائل ہو چلا تھا۔ شاریہ، میں یوسف ہوں، کیا تم مجھے پہچانتی نہیں؟ صلاح الدین نے شاریہ کو مخاطب کیا۔ صلاح الدین کی آواز سے شاریہ کے سکوت و حیرت کی کیفیت زائل ہو گئی۔ پھر اس نے بڑی سرشاری کے لہجے میں کہا، حق تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایک بار پھر تمہیں اپنی نظروں کے سامنے پا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر شاریہ نے راستہ چھوڑ دیا۔ صلاح الدین کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ پھر شاریہ اپنے معمولی بستر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، بیٹھ جاؤ یوسف، اگرچہ یہ بستر تمہارے جیسے شہنشاہ کے شایان نشان نہیں، لیکن کیا کروں کہ اس غریب کنیز کے پاس اس سے زیادہ کچھ نہیں، اور یہ بھی استاد گرامی کا صدقہ ہے۔ شاریہ کے لہجے سے ندامت کے ساتھ بے کسی بھی جھلک رہی تھی۔ صلاح الدین کے دل پر چوٹ سی لگی۔ عشق نے شاریہ کو کیا سے کیا بنا دیا تھا۔ تمہارا یہ معمولی بوریا ان ریشمی اور حریری مسندوں سے کہیں بہتر ہے جنہیں دنیا داری کی چادروں اور منافقتوں کے تکیوں سے آراستہ کیا جاتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے صلاح الدین شاریہ کے فرشی بستر پر بیٹھ گیا۔ صلاح الدین کا خیال تھا کہ شاریہ بھی بیٹھ جائے گی، مگر وہ باادب کھڑی رہی، جیسے آقا کے سامنے کوئی کنیز یا مالک کے روبرو کوئی فرض شناس ملازمہ۔ تم بھی بیٹھ جاؤ، صلاح الدین نے شاریہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ایک شہنشاہ کے سامنے کنیز کس طرح بیٹھ سکتی ہے؟ شاریہ کے لہجے میں عجیب سی سرشاری تھی، مگر اس سرشاری میں ہوس کی آمیزش نہیں تھی، بس جانثاری ہی جانثاری تھی۔ میں تو ایک معمولی سپاہی کے سوا کچھ بھی نہیں، صلاح الدین نے سادگی کے ساتھ جواب دیا، مگر شاریہ کے اس طرز عمل کے سامنے وہ خود کو بڑا عجیب سا محسوس کر رہا تھا۔ لیکن میرے لیے تو ایک شہنشاہ سے بھی زیادہ ہیں۔ شاریہ کے لہجے سے انتہائی وارفتگی جھلک رہی تھی۔ شاریہ، تم جس استاد کی شاگرد ہو، انہی کا یہ کہنا ہے کہ اسلام میں مساوات ہے، کوئی آقا اور غلام نہیں، صلاح الدین نے نہایت پرسوز لہجے میں کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ میں تمہیں زحمت دینے نہیں آتا ہوں، اگر تم نہیں بیٹھ سکتی تو پھر میں بھی کھڑا رہتا ہوں، تم نے اجازت دے دی تو میں بھی بیٹھ جاؤں گی۔ شاریہ نے مسکراتے ہوئے کہا، میں تو تمہارے حکم کی پابند ہوں۔ پھر صلاح الدین کے ساتھ شاریہ بھی بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں مستقل صلاح الدین کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ پھر اچانک اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ صلاح الدین نے رونے کا سبب پوچھا تو انتہائی رقت آمیز لہجے میں کہنے لگی، میں اپنی اس محرومی پر روتی ہوں کہ تمہاری کوئی خدمت نہیں کر سکتی۔ میرا دل چاہتا ہے کہ شہ سواری سیکھوں اور تمہارے ساتھ جنگ میں شریک رہوں، پھر دشمن کی جو شمشیر تمہاری طرف لپکے اسے اپنے کمزور ناتواں جسم پر روکوں، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے ماری جاؤں۔ پھر شاریہ نے صلاح الدین کی پیشانی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ زخم جو تمہارے ماتھے پر ابھرے ہیں وہ میرے دل تک آئے ہیں۔ میں اپنی اس بد نصیبی پر ماتم کرتی ہوں کہ
ان زخموں پر مرہم بھی نہیں رکھ سکتی۔ شاریہ کی اس اضطرابی کیفیت نے صلاح الدین کو بھی اداس کر دیا تھا۔ پھر شاریہ نے بڑی مشکل سے اپنے جذبات پر قابو پایا، آنسو پونچھ ڈالے اور مسکراتے ہوئے کہنے لگی، تمہیں فتوحات مبارک ہوں، مگر ابھی اور عظیم الشان فتوحات تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ پھر جب صلاح الدین رخصت ہونے لگا تو شاریہ نے ایک انوکھی نظر پیش کرتے ہوئے کہا، یوسف، تم جب بھی میدان کارزار کی طرف جاؤ تو خود کو تنہا نہ سمجھنا، میں گھوڑے کے سموں سے اٹھنے والے غبار کی طرح تمہارے ساتھ ہوں۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کے امراء میں ایک امیر زنجار بھی تھا، جو امیر ابن مرکم کی طرح سازشی اور کینہ پرور انسان تھا۔ صلاح الدین پر الزام تراشی کے موقع پر اس نے ترکی کنیز شاریہ کو دیکھا تھا اور اس کے بے پناہ حسن و جمال پر دل و جان سے فریفتہ ہو گیا تھا۔ ابن مرکم کے ماتوب ہونے کے بعد امیر زنجار نے سوچا تھا کہ شاریہ بے سہارا ہو جائے گی تو وہ اسے اپنی کنیز بنا لے گا، مگر جب سلطان نور الدین محمود زنگی نے شاریہ کو اپنے محل سرا میں پناہ دے دی تو امیر زنجار کے سارے ہوسناک جذبوں اور منصوبوں پر اوس پڑ گئی۔ پھر اس وقت امیر زنجار کی ناآسودہ خواہشوں نے دوبارہ کروٹ لی جب شاریہ سلطان عادل کے محل سے نکل کر قاضی ابن ارسطو کی دستگاہ میں داخل ہو گئی۔ امیر زنجار کچھ دن تک خاموشی سے حالات کا جائزہ لیتا رہا، پھر ایک دن وہ قاضی ابن ارسطو کی دستگاہ میں داخل ہوا اور شاریہ کی بے چارگی پر اپنی ریاکارانہ ہمدردی کا اظہار کرنے لگا۔ قاضی صاحب، یقیناً اس بے سہارا لڑکی کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، اگر آپ حکم دیں تو میں اس کی تلافی کر دوں۔ قاضی ابن ارسطو نے حیرت سے امیر زنجار کی طرف دیکھا، تم اس لڑکی کی مدد کس طرح کرنا چاہتے ہو؟ میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کے مدرسے پر بوجھ نہ بنے۔ امیر زنجار نے بڑی عیاری کے ساتھ اپنا مدعا بیان کرتے ہوئے کہا، اس لیے میں نے سوچا ہے کہ اسے اپنی کنیز بنا لوں تاکہ وہ عیش و آرام کی زندگی گزار سکے۔ امیر زنجار کی بات سن کر قاضی ابن ارسطو کے چہرے پر ناگواری کا رنگ ابھر آیا۔ اگر وہ عیش و آرام کی طلبگار ہوتی تو دربار سلطانی چھوڑ کر ایک فقیر کے مدرسے میں کیوں آتی؟ اسے کسی کی غلامی کی آرزو نہیں، عزت و سکون کی تلاش ہے۔ میں سمجھا تھا کہ تم اس سے شادی کر کے ایک مسلمان عورت کو باوقار زندگی دینا چاہتے ہو۔ امیر زنجار کا منصوبہ ناکام ہو چکا تھا، مگر اس کے شاطر ذہن نے چند لمحوں میں نئی ترکیب تراش لی۔ اگر وہ مجھ سے شادی کرنے پر رضامند ہے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ امیر زنجار کے جواب نے قاضی ابن ارسطو کو مطمئن کر دیا۔ میں شاریہ کے سامنے تمہاری اس خواہش کا ذکر کروں گا، اگر وہ راضی ہو گئی تو اس طرح ایک اچھی رسم کی بنیاد پڑ جائے گی اور حق تعالیٰ تمہیں حسن نیت کا بہتر صلہ عطا کرے گا۔ امیر زنجار کو یقین تھا کہ ترکی کنیز اس شادی کی پیشکش کے جواب میں اس قدر خوش ہوگی کہ وہ اپنا سر اس کے قدموں پر رکھ دے گی، اور پھر یکایک ایک شیطانی مسکراہٹ امیر زنجار کے ہونٹوں پر ابھر آئی۔ اور پھر کیا ہوگا؟ کچھ دن بعد مہر کی رقم ادا کر کے اسے طلاق دے دوں گا۔ امیر زنجار نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔